الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہچان دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اتارا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ بچائے گا لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کافروں کی قوم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اہل کتاب، تم نہیں ہو کسی چیز پر یہاں تک کہ قائم کرو تورات اور انجیل کو، اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا، اور ضرور بڑھا دے گا ان میں سے اکثر کو سرکشی اور انکار میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم کفار پر افسوس نہ کریں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بنے اور صابی اور نصرانی، جو بھی ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر اور نیک عمل کیے، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پچھلی مرتبہ کا فرمان الہی میں جس میں بیان ہوا کہ یہود گمراہی میں اس قدر بڑھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی گستاخانہ کلمات کہنے میں انہیں رکاوٹ نہ ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گستاخی اور دشمنی کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان پر بڑھتی گئی، اور جس آرام و آسائش میں وہ تھے وہ گھٹتی گئی، یہاں تک کہ وہ دربدر ہو گئے۔ اپنے زوال کو دیکھ کر ان میں سے ایک یہودی گستاخ فخاص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ غریب ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، اس کے ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں، اور ساتھ اہل اسلام سے بھی مذاق کرتے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے بنتے ہیں ان کی زندگی کس قدر غربت میں ہے اور تکلیف میں ہے، ان کے رب کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کی مدد نہیں کرتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی کہ تم کو اللہ تعالیٰ غارت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے، اہل اسلام کا بھی اور یہود کا بھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں پر رحم فرمائے گا۔ چانچہ سب پر ظاہر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو کیس و کسریٰ کی سلطنت کا مالک بنا دیا، مشرق سے مغرب تک حکمران کر دیا، اور وہ مذاق کرنے والے اللہ تعالیٰ کے گستاخ یا تو قتل ہوئے یا دربدر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ بھی مان لاتے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین سے رزق عطا فرماتا، لیکن ان بدبختوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مانا، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نازل ہوئی تو بجائے اس پر ایمان لانے کے ان کے کفر اور بغاوت میں اضافہ ہوا۔ یہ ان کا بہت ہی برا عمل تھا جس کی ان کو سزا ملی، مگر وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کی وہ اس عذاب سے بچ گئے، جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی۔ اس کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس ساری ہدایت کے مطالعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا سبب بنی، اور بغاوت رسول اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کی لعنت کا سبب بنی۔ اطاعت گزار وہی ہوئے جنہوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کی، کیونکہ اسی دولت سے ان کے دل اور دماغ روشن ہوئے، انہیں اچھائی اور برائی میں تمیز مل گئی، اور انوار و تجلیات سے یہ طاقت ملی کہ زندگی کے جہاد اکبر میں شیطان اور نفس کو مغلوب کیا اور سلامتی ایمان سے زندگی گزاری۔ آج کے فرمان الہی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرمایا، کیونکہ تمام منکرین، خواہ مشرکین مکہ تھے، یہود تھے یا نصارہ تھے، سب مل کر اللہ تعالیٰ کے محبوب کو ہر اذیت اور تکلیف دینے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، اور اس امید اور کوشش میں رہتے کہ وہ اس دین کے مرکز کو بالکل ختم کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فرمان میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی
کہ اے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو مالک و خالق ہے، جس کی حکومت ہر چیز پر ہے، ہر جگہ پر ہے، جس کی اجازت کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کم عقل بدبختوں کے طعنوں، مخالفتوں، دشمنیوں اور دھمکیوں کی پرواہ نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام بے دریغ اور ہر ایک کو پہنچائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرض سونپا گیا ہے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے ایک آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے رات کو جاگتا اور دن کو بھی پہرا دیتا تھا، لیکن اس فرمان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آرام کرنے کا حکم دیا۔ کیا میری حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لی ہے؟ چنانچہ کئی مواقع ایسے آئے جب ان بدبختوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ ایک بار دھوکے سے دعوت پر بلایا، دیوار کے ساتھ بٹھایا اور اوپر سے پتھر گرانے کا منصوبہ بنایا تو جبرائیل نے مطلع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک دفعہ ایک یہودی عورت نے دعوت کی بکری کے گوشت میں زہر ملا دیا تو گوشت رکابی میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول اٹھا کہ مجھ میں زہر ہے۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلے سوتے دیکھ کر ایک کافر آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار لے کر بولا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے اب کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ۔ یہ الفاظ مبارک سن کر کافر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور وہ کانپنا شروع ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور فرمایا کہ اب تم کو کون بچائے گا؟ اس نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم پر ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب کا محافظ اللہ تعالیٰ ہے۔ چنانچہ وہ کافر اسلام لے آیا۔ الغرض بہت سے مشکل وقت آئے، حنین میں، احد میں اور دوسرے غزوات میں، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حفاظت پر بھروسہ رکھتے ہوئے کبھی خوف اور خطرہ محسوس نہ کیا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس فرمان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب کر کے فرمایا، لیکن ہدایت ساری مخلوق کے لیے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے، اس کے سارے غم و فکر اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جاتے ہیں اور وہ ایک قلعہ میں داخل ہو جاتا ہے جس پر کسی طرف سے کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ گویا ہدایت دی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت جہاں ایمان کی محافظ ہوتی ہے، وہاں مال و جان کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سفر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جان مال، گھر اور اولاد کا محافظ ہوتا ہے۔ جب تک کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ رہتا ہے، لیکن توجہ، خلوص، عبادت یا کسی قسم کی جد و جہد اسی وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے جب انسان نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرتا ہے اور اطاعت رسول کرتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کی محرومی اور اطاعت کی محرومی والوں کے اعمال غارت ہو جاتے ہیں اور ان کا کوئی صلہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلقین کی جاتی ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔